کر کے اس فقیر مسکین کو دعوت دی، ساتھ ہی محترم جناب اجوار الحق صاحب کا کہ آپ لے کر آئے یہاں تک، اور بہت خوبصورت انداز میں نقیب محفل، بہت میٹھی اور بہت ہی خوبصورت لب و لہجہ سن کر انتہائی تسکین ہوئی۔ محترم جناب حاجی صاحب تاری صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں پڑھا ماشاءاللہ، اور عاطف صاحب کی تو بات ہی نرالی ہے۔ یہ میں خود ان کو سننے کے لیے بیٹھتا ہوں، اور اتنا خوبصورت کلام بھی جیسے نقیب صاحب محفل صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، واقعی یہ خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، سامنے ہو تو بھی کہتا ہوں، پیچھے بھی کہا کرتے ہیں کہ کچھ ایسی آوازیں ہیں جن کو سن کر تسکین ملتی ہے اور احساس ہوتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھنے کا کیا سلیقہ ہوتا ہے، ادب کیسا ہوتا ہے، دل کیسا پیش کیا جائے۔ الحمدللہ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، تمام احباب جو اس محفل میں تشریف لائے سب کی جھولیاں بھری اپنے کرم کے ساتھ ہمیں حضور کی محبت میں وارفتہ فرما دے۔ آئیے مختصر حضور کی بارگاہ میں گناہ خدمت پیش کروں گا۔ جیسا کہ آپ نے حالت دیکھی محترم عاطف صاحب کی کہ محافل کی کثرت کی وجہ سے گلا ساتھ نہیں دیتا، کچھ حال اس فقیر کا بھی ایسے ہی ہے۔ پچھلا ویک پورا تقریباً لندن میں محافل میں گزرا، تو جس قدر ممکن ہو سکا آپ کے سامنے حضور کی نعت پیش کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری لگاؤں گا۔ درود پاک جھوم جھوم کے لبوں کو چوم چوم کے پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، ضرور رہتے ہیں، پر اے جنت دل میں حضور رہتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق عید میلاد النبی۔ ہاں میرے دل میں حضور رہتے ہیں، کہیے نا میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اور جب دل میں حضور رہتے ہیں تو پھر عاشق کا حال کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی سرائکی میں کس خوبصورت انداز میں پیش کیا، بالکل ایسی تڑپنے والی کیفیت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر روز شب تنہائی میں
کا جنون تڑپاتا ہے ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے اور دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے مدینہ یاد آتا آیا مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا۔ ابھی جیسے محترم بھائی نقیب محفل نے فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں جو مانگے وہ عطا فرماتے ہیں، اس خلوص نیت کے ساتھ حضور سے عرض کیجیے یا رسول اللہ مدینہ یاد آتا ہے آقا پھر بلا لیجیے آمین۔ مدینہ یاد آتا آیا مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم حبیب اللہ۔ یہ گناہگار نعت پڑھنے سے زیادہ نعت سننے کا شوقین ہے، اور جب نعت سننے کے بعد کیفیت عجیب متزلزل سی اور متذبذب سی ہو جائے تو بس پھر جو کلام پڑھنے والا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ اور یہ نالائقی میری ہر جگہ رہی ہے، اور آج بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ جو ذہن بنا ہوتا ہے محفل کے حساب سے بس پھر وہ پلٹتا چلے جاتا ہے، کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ لہٰذا جو کیفیات ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ درود پاک جھوم کے آپ کیمرے کی نگاہوں کو دیکھنے دیں مجھے، مگر اپنی نگاہیں بن کر کے تاجدار کائنات کو دیکھیے۔ تصور میں گنبد خضرا ہو، سنہری جالیاں ہو، مسجد نبی کی خوبصورت، میں مسجد نبی تو بعد میں کہتا ہوں، پہلے کہتا ہوں میرے آقا کا، میرے شاہ کا محل ہے وہ۔ آقا کے محل کو دیکھیے تصورات کے اندر، کعبے کے حسین وسیع صحن کو دیکھیے، ان تصورات میں گم ہو جائیے اور کلام کو سماعت فرمائیے۔ چاہوں گا کہ پہلے ہم ایک تصوراتی حاضری حرم کعبہ میں دیں، اس کے بعد بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہو، اس کے بعد یہ منتخب اشعار ہیں، دو اشعار پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کلام کا صدقہ تاجدار کائنات علیہ السلام کے اہل بیت کے نالین ان کی جوتیوں کی خاک کا صدقہ یہ کلام ایک محفل میں پیش کر رہا تھا، اور اسی محفل سے ایک صاحب کھڑے ہوئے نے کہا کہ جناب یہ کلام آپ نہ پڑھیں، یہ کلام نہ پڑھیں۔ میں حیران ہوا کہ کلام نہ پڑھوں، کہتے ہیں یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، جو چیز آپ نے دیکھی کبھی نہیں آپ بولتے کیوں ہیں وہ۔ میں اس بات کے اوپر واقعی طور پہ حیران ہو گیا اور خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دوسری نعت پڑھتے ہیں، دوسری نعت پیش کی۔ تو جب کلام محفل ختم اس کے بعد وہ صاحب بعد میں مجھے کہتے ہیں بہت معذرت، مگر میں نے آپ کو اس پر اس لیے ڈسٹریکٹ کیا ڈیورنگ یہ نعت کہ آپ نے یہ بات کی کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے کعبہ دیکھا ہے؟
آپ دیکھا تو ہے کئی پکچروں میں کہیں ایسے دیکھتے ہیں. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو؟ یہ بات کیسے کر رہے ہیں جناب؟ واقعی میں نے ان کو عرض کیا، میں نے کہا میں نے اپنے آپ کو وہاں نہیں دیکھا. کہتے ہیں اب بات یہ ہے کہ اب آپ خانہ کعبہ دیکھ کر آئے اور پھر آگے کہیں کہ حیرت سے خود کو دیکھا. اور اسی محفل الحمدللہ سعادت نصیب ہوئی کہ پھر اس کے ساتھ اس محفل کے بعد اسباب بنے اور وہ محترم جتنے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. انہوں نے کہا میرے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کری چلے. الحمدللہ پھر ساتھ چلے تو ساتھ مرشد کریم کے ساتھ الحمدللہ در دولت مصطفیٰ کی حاضری نصیب ہوئی. اب الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کلام کو پورے حرم شریف کے اندر پیش کرنے کی توفیق و سعادت نصیب ہوئی. جتنی آواز سے پڑھا ہوں اتنی آواز سے بھی پڑھا الحمدللہ، اور ہر شعر کو اس مقام پر بیٹھ کر پڑھا. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. تصور جمائیے، تصور میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے، اپنے دائیں بائیں دیکھے حرم کے وسیع مطاف کو، بڑی بڑی عمارت کو دیکھیے ذرا تصور میں، پھر میرے ساتھ جھوم کے پڑھ لیجیے. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حمد خدا سے تر ہے زبانیں اور کانوں میں رس گولتی ہے. اللہ رس گولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ. بڑی بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق بولو کعبے کی رونق، کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. درود پاک پڑھیے. اب تصورات میں پروں کو پھیلا کر آئیے مدینہ شریف چلتے ہیں، اور اس کے بعد حضور کے مدینہ پاک میں رہ کے سرکار کو آپ کی ولادت کی مبارکباد دیں گے. آئیے آنکھیں بند کر کے درود پاک کے پروں پر بیٹھ کے چلتے ہیں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم صرف دو شعر
آپ کے تصورات اور آپ کے ذوق کی نظر کرتا چلوں گا، پھر جیسے حکم ہوا مختصر وقت میں اپنی بات کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ مدینے پاک پہنچے تو کیا دیکھا؟ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ تصور دیکھیے، مدینہ پاک حاضری ہے، پہلی مرتبہ حاضری مدینہ پاک۔ شاعر کا قلم کیا خوب لکھ رہا ہے، آپ کے میرے دل کی ترجمانی ہے۔ مدینہ پاک میں جاتے وقت اگر آپ مدینہ پاک حاضری نصیب ہوئی، پہلی گھڑی کو یاد کریں، وہ پہلی گھڑی، میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت جل جانے والی، میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت مچل جانے والی، کیوں؟ وہ دربار سچ مچ، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی۔ عاطف ریاض قادری صاحب نے پوچھا، آپ گئے مدینہ پاک، لے کے کیا گئے؟ پیش کیا کیا؟ جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو۔ جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے، اور میں کون ہوں؟ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا کروں؟ جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو۔ حافظ صاحب، تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، نعرے رسالت یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد۔ تھا نعتوں کا ایک ہار، کاؤنٹ کیجئے،